نمبر 81، قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کی کثرت سے اشاعت ہوگی۔ قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کی کثرت سے اشاعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت، ان یقرأ بالمصنات فی القوم، کہ قوم کے اندر مصنات کو پڑھا جائے گا، لیس فیہم من یغیرها او ینکرها، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو تبدیل کر دے یا اس پر نکیر کرے۔ فقیل وما المصنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ مصنات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکتوبت سوا کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب کے علاوہ جو بھی لکھا جائے وہ سب مصنات ہیں۔ یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، امام ذہبی نے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا، اشارہ کیا کہ کتاب اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو لکھا جائے گا، ان کی اشاعت زیادہ ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کی اشاعت کثرت سے ہو رہی ہے۔ آج غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے ملکوں میں ان کی اشاعت ہو رہی ہے، نصاب ان کا پڑھایا جا رہا ہے جو مستشرقین نے لکھا، کتابیں ان کی ہمارے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں داخل ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے یہ دین باقی رہے، ان کے لکھے ہوئے مضامین، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ایسے مستشرقین مصنفین کی کتابیں ہم پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر دی۔ ہمارے ہاں او لیول کے اندر کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں کن کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ کون سی جگہیں جہاں خدا کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے؟ کون سی یونیورسٹیاں جہاں نبی کے ارشادات کو تعلیم کی زندگی کا مقصد بنایا جا رہا ہے؟ وہاں تو کوشش ہو رہی ہے کہ جو آیتیں نصاب میں شامل ہیں اسے بھی نکالو، جو حدیثیں نصاب میں شامل ہیں اسے بھی نکالو، جہاد کے مضامین کو نکالو، یعنی کوشش جو ہے اسے بھی نکالنا ہے، چہ جائے کہ باقی چیزوں کو داخل نصاب کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا قرآن کریم کے علاوہ دیگر چیزوں کی اشاعت ہوگی۔ آج کتابوں کی بڑی کثرت ہے، کسی مکتبے میں چلے جائیں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، لائبریریوں میں چلی جائیں 4 منزلہ لائبریریاں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ان کو پڑھ کر عمل کرنے والے لوگ کم ہیں۔ کتابوں کی اشاعت ہو رہی ہے لیکن عمل کم ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کے علاوہ جس کو لکھا جا رہا ہے، آج دیگر کتابیں کتنی خوبصورت چھاپی جا رہی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات سب سے ہلکے کاغذ پہ خدا کا قرآن چھاپا جاتا ہے۔ ملک میں جو سب سے ہلکا کاغذ ہوتا ہے اس پہ قرآن چھپا جاتا ہے، جو چند مہینوں کے بعد اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، معمولی پانی کا قطرہ گرتا ہے صفحہ پھٹ جاتا ہے۔ مسلمان نے خدا کے قرآن کو بھی اپنی دولت کا ذریعہ بنایا، یہ نہیں کہ یہاں میں آخرت کو کماؤں، اس نے اسی قرآن کو اپنے لیے پیشہ بنا دیا۔ اس کی جلد دیکھیں کتنی ہلکی جلد ہے، ذرا سا ہاتھ لگتا ہے قرآن کی جلد پھٹ جاتی ہے، صفحات پھٹ جاتے ہیں۔ قرآن کتنے شہید ہیں، ہر مسجد میں جائیں بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ مسلمان کا کام تو یہ تھا یہ سب سے اچھے پیپر پر خدا کا قرآن چھاپتا، مسلمان تو تھا وہ سب سے اچھے پیپر والا قرآن خریدتا۔ ہم بھی اللہ کو ٹھکاتے ہیں، چلے جاتے ہیں 50 70 100 روپے کے ہدیے والا قرآن ہو، 30 40 قرآن لا کر امام صاحب پہ احسان کرتے ہیں، امام صاحب ہم قرآن لے کر آئے ہیں۔ موبائل تو 70,000 کا رکھتا ہے، خدا کے گھر میں قرآن 100 روپے ہدیے والا لاتا ہے۔ اپنے گھر کی تعمیرات میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، خدا کے گھر میں قرآن لائیں گے جس کا ہدیہ 70 سے 80 روپے ہو، نورانی قاعدہ جس کا ہدیہ 5 روپے ہو، آسان نماز جو 5 روپے جو 2 دن بعد شہید ہو کر وہی اوراق زمین پہ گرے، بچوں کے پاؤں کے نیچے آئے۔ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گئی مسلمان کی غیرت؟ تو اسی لیے آپ نے فرمایا قرآن کے علاوہ ساری چیزوں کی اشاعت ہوگی، قرآن کی اشاعت نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ آج بائبل دیکھو، بائبل روم سے چھپتی ہے، برطانیہ سے چھپتی ہے، سب سے اچھے کاغذ میں وہ بائبل کو چھاپتے ہیں۔ ان کی کتاب تحریف شدہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو ایک معیار دیا۔ مسلمان نے قرآن کو کہاں معیار دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کی اشاعت کثرت سے ہوگی۔